ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلے بھی امتوں پر روزے لکھے گئے تھے، اور اس کا ہدف اور اس کا مقصد اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تم متقی بنو۔ یہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو بعد والی آیت آ رہی ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جو اس کو پاؤ اس میں روزے رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روزے جب اسلام میں پیغمبر اعظم کی شریعت میں آئے ہیں تو پہلے ماہ رمضان میں روزے نہیں تھے۔ پہلے حکم یہ آیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ہیں، ایام معدودات، معدود دنوں میں تم نے روزے رکھنے ہیں۔ وہ کن معدود دنوں میں وہ نہیں، اس کا جو بیان ہے جب پوچھا گیا کہ معدود ایام میں، بتایا بھی نہیں کہ کتنے ایام، پھر اس کی تشریح میں یہ آیات آئی کہ شہر رمضان وہ ماہ مبارک جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں جو کیا کہا گیا، فمن شاہد منکم الشہر، جو اس مہینے میں ہو، سفر اور بیماری میں نہ ہو، وہ اسی رمضان میں پورا رمضان روزے رکھے۔ وہ جو واجب ہوئے ہیں کتب علیکم الصیام، وہ اگر من شاہد منکم یہ شہر، وہ اسی میں روزے رکھنے ہیں، وہ ایام معدودات، یہی ماہ مبارک کا مہینہ ہے۔ ہاں جی، تاکید نہیں، واجب ہے۔ ایک صورت ہے اس سے باہر رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یا تم مریض ہو جو روزہ نہ رکھ سکتے ہو، یا سفر میں ہو روزہ نہ رکھ سکتے ہو، پھر وہی جتنے دن ہاں جی رمضان کے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ آپ رمضان کے علاوہ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ فقہی بھی ہے، اور وہ بعض کے نزدیک، البتہ سارے مفسرین اس پر متحد نہیں ہیں، بعض کے نزدیک یہ ہے، چونکہ پہلی آیت میں یہ ہے کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ ایام معدودات جو عدد میں آئے، معدود دن، سارا سال نہیں، ہر دن نہیں، ہاں جی گنے ہوئے دن، گنے ہوئے دن ہیں۔ گنے ہوئے دن اب مشخص نہیں ہے، گنے ہوئے دن 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 2 مہینوں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، ہفتے سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آگے چل کر اس کی یہ جو مجمل بات تھی، اس کی تشریح ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل، وہ مہینہ جس میں قرآن اترا ہے، اس کو جو پا لے وہ اس میں روزے رکھے۔ اب وہ ایام معدودات بیان ہو گئے ہیں کہ وہ ایام معدودات کتنے ہیں۔ شہر رمضان، شہر کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 دنوں کا، وہ ایام معدودات یہ 30 دن ہیں۔ اگر اس میں مریض اور مسافر نہ ہو تو اس میں روزہ رکھنا۔ دوسرا ایک اور حکم تھا، وہ توضیحوں میں لکھا ہوا ہے، البتہ یہاں آ گیا ہے، تو وہ کل بھی بیان ہوا تھا کہ بعض یہ تو ہے جو استثناء ہے، وہ ایام معدودات میں مریض اور مسافر نہیں آتا، اس پر فقہ جعفریہ میں روزہ رکھنا نہ صرف اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، واجب نہیں ہے۔
لیکن عظیمت یہ ہے کہ اگر رکھے تو ٹھیک نہیں ہوگا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے یہاں نئی نہیں ہے، روایات میں ائمہ تارین کی روایات میں نئی آئی ہے، یعنی مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بس جب شریعت نے نہ ہی کر دیا ہے تو اب لمبی چوڑی بات ہے، وہ جیسے کل بخاری صاحب نے کہا تھا کچھ انہی آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہ جو دوسری آیات بتا رہی ہیں کہ والذین یطیقونہ، ایک اور حکم بیان ہوا ہے کہ یہ تو ہو گیا مریض اور مسافر، بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ مریض ہیں نہ مسافر، بوڑھا بندہ، بڑھاپے پر عموماً مرض اطلاق نہیں ہوتا، بڑھاپا یعنی بوڑھے بھی مریض ہوتے ہیں لیکن خود بڑھاپا مرض میں نہیں آتا ہے۔ یا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ مثلا ایک عورت ہے جو حاملہ ہے، حاملہ عورت کو یعنی غذا اور انرجی دوسرے سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے، وہ بعض اوقات روزہ رکھے تو اس کو بہت زیادہ بلکہ بچے کو بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حاملہ ہونا مرض تو نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے۔ یا جو بچے کو دودھ پلا رہی عورت، اس کا بھی بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک طرح کا جوس ہوتا ہے جو اس کی ساری خوراک کا وہ نکل جاتا ہے دودھ کے راستے، اور اس کو یعنی پانی نہ پیے یعنی 8-9 گھنٹے، وہ چونکہ اسی سے بنتا ہے دودھ بن رہا ہے تو وہ اس کا، تو یہ چند ایک مثالیں تھیں جس میں عرض کیا کہ یہ آتے ہیں والذین یطیقونہ، یعنی یہ مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو پوری طاقت روزے پر لگانی پڑتی ہے۔ ہم جو ہے، ہم جو ٹھیک بندہ ہے اس کو اتنی طاقت، کچھ طاقت لگی ہے صحیح بندے کی، کچھ ابھی باقی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھے، ہم نے دیکھے ہیں، یعنی روزہ رکھ کے گیم تو آپ بھی بخاری صاحب بھی کرتے ہوں گے شاید گرمیوں میں، اس کا مطلب ہے ابھی طاقت ہے، روزے نے اتنا نڈھال نہیں کیا ہوا۔ میں نے ایک ایسا بندہ دیکھا، ان دنوں سکول جاتے تھے، وہ مزدور تھا اور رات کو گھر جاتا تھا، کسی کا نوکر تھا، سوکھی روٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ نہ رات کو افطار کر کے صبح کے لیے 1-1.5 روٹی لے آتا تھا، وہی مٹی والے اپنے پگڑی میں باندھ کے، صبح پانی کے ساتھ اس کے ساتھ سحری کر کے، گندم کاٹنا آپ نے نہیں ہے، آپ کو انداز ابھی نہیں لاہور والے کر سکتے، سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور اس سے وہ نکلتی ہے، خس و خاشاک نکلتی ہے اور آگے سے اس کی گرمی ہوتی ہے، چند منٹ یعنی کاٹنے سے وہ جو جسم میں پانی ہوتا ہے وہ پسینہ بن کے نکل جاتا ہے۔ وہ آدمی صبح اٹھ کے وہ گندم کاٹنا شروع کر دیتا تھا، 12 بجے تک وہ کافی مقدار میں کاٹ کے جب سورج بالکل آ جاتا تھا اس وقت وہ بھیڑیں کھول لیتا تھا، سارا دن دھوپ پہ چراتا تھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یطیقون کی جو تعبیر ہے نا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت روزے پر لگتی ہے اور کچھ بچتی بھی، وہ جو جن کی جیسے مثال دی ہے بوڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رکھ سکیں گے لیکن پوری طاقت جتنی اس کی ہے وہ ان کو لگانی پڑے گی روزہ دار بننے کے لیے۔ ان کے لیے روزہ واجب تخییری ہے، 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کو چوز کر لیں، یا مطعم دے دیں روزے کے بدلے میں یا روزہ رکھ لیں، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے۔ اب اس میں یعنی جو بہتری ہے اس پر
جن کی ہے مفسرین نے بات کہ انسان طبیعتاً کمزور ہے، اور اسی طبیعت کو جو مختلف قسم کے اس کو نا آسیب اور مختلف قسم کی اس کو بیماریاں ہیں نفسیاتی، ان سے نکالنے کے لیے روزہ ہے۔ اب روزے کے اگر یعنی گننا چاہے نا، مطلب صرف کچھ بھی نہ ہو تو جو صبح اٹھتے نہیں ہے وہ 30 دنوں میں اگر ایک صلوات آپ نے پوری اس نیت سے پڑھنی ہے کہ جو ہے نا ہماری توجہ افطاری کی طرف ابھی نہ جائے، قرآن کی طرف سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اور بہت ساری جو آدمی یعنی یہ نماز اور روزہ کا جو وقت پر ہونا ہے، نہیں تو ایسے بھی روزہ ہو سکتا تھا کہ صبح آپ اٹھے مثلا 11 بجے اٹھے تو وہاں سے رکھ لیں تو آگے رات 9-10 بجے پھر افطار کر دیں، 10 گھنٹے روزہ ہی رکھنا ہے۔ وہ 9 بجے بھی شروع ہو سکتا ہے، 10 بجے بھی نہ، اس سے 1 منٹ ادھر گیا تو روزہ نہیں ہے۔ یہ پنکچوئل بنانے کے لیے، یہ ریگولر بنانے کے لیے۔ اور بہت سارے انسان ہیں میرے سمیت جن کی زندگی بہت باصلاحیت انسان ہے، بہت ان کے اندر یہ وہ ہر روز عہد کرتے ہیں کہ آج میں نے ٹائم پہ اٹھنا ہے اور ٹائم پہ سونا ہے، لیکن پھر وہی بات بھول جاتا ہوں، بھولنے والی اس کو وہی ہر روز بھول جاتا ہوں۔ اس میں زندگی گزر رہی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ہے ویل للمصففین، مصففین۔ صوفہ عربی زبان میں ہے مثلا جو آگے کرنا ہے نا کام، کلا سوف تعلمون، آئندہ تم جان لو گے۔ تو جو ہے ہم نے مثلا کرنی تھی، مسجد کی صفائی کرنی تھی یا مسجد کے لیے چندہ دینا تھا، تو سیٹرڈے کو پوچھا کہ دیا ہے، کہا صوفہ میں دوں گا۔ سنڈے کو پوچھا تو پھر صوفہ آیا، منڈے کو پوچھا تو پھر صوفہ آیا۔ یہ صوفہ کرنے والے، ان کو قرآن مجید کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں مصوفین، جن کی زندگی صوفہ ہی کرتے۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ کب ہمیں سکول داخل کراؤ گے، کب بابا جی ہماری یونیفارم آئے گی؟ صوفہ ہوتے ہوئے بچے کی ایج ہی گزر گئی۔ ویل للمصففین۔ اگر نماز اور روزہ آدمی صحیح جس طرح واجب ہوا ہے اس طرح انجام دے تو ہو نہیں سکتا یہ آدمی یہ ایسا، یعنی پانچ وقت جب آدمی بالکل یعنی ایسے جو رکھا ہوا۔ آپ امام خمینی کی بات تصاویریں دیکھیں، باہر سے سفیر آئے بیٹھے ہیں غیر ملکی مہمان، لیکن جو ہی نماز کا ایسے وقت ہوا ہے تو انہوں نے یوں بھی نہیں کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ پھر جو نماز کا پروردہ ہے، کہتے ہیں نجف میں 2 بجے زری پہ جاتے تھے جناب امیر کی، اور آس پاس جو وہ رات کو بھی ہوتے ہیں دکان پر، مطلب وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ 1 منٹ بھی، کبھی کسی نے کہا کہ آج مولوی صاحب لیٹ جا رہے ہیں تو اس نے کہا اپنی گھڑی ٹھیک کر لے۔ یہ علی کا شاگرد، یہ علی کے مکتب کا سٹوڈنٹ، حسینی گھڑی غلط ہو سکتی ہے، وہ لیٹ
نہیں ہو سکتا. کبھی اس حوالے سے کربلا کو لے کس نے کہنا تھا کربلا والوں کو کہ آپ نے نماز لیٹ کیوں کی؟ کوئی کہہ سکتا تھا؟ شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ جب ایمرجنسی ہو تو آپ، اس سے بڑی کوئی ایمرجنسی تھی کہ تیر آ رہے تھے؟ کوئی مورخ کہے کہ 10 منٹ اول ٹائم سے لیٹ پڑی ہے. تو دوسرا جو حکم بیان ہوا ہے وہ یعنی اس آدمی کے لیے، وہ اس کے لیے یا فدیہ دے یا لیکن روزہ رکھے تو بہتر ہے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد. آج جو بات کرنی تھی اس آیت میں، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. ماہ مبارک رمضان میں ہم جا رہے ہیں، اور اب قرآن مجید ماہ مبارک رمضان کا کرا رہا ہے تعارف. ہم نے ماہ مبارک رمضان جو ہی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ روزہ، یعنی روزوں والا مہینہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں. ماہ رمضان جو ہمارے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو ماہ رمضان آتا ہے میرے ذہن میں روزے آتے ہیں. روزے بھی نہیں آتے بلکہ سموسے پکوڑے آتے ہیں. یعنی ماہ رمضان نہیں، جب صبح لسی پینی ہوتی ہے اور شام کو پکوڑے کھانے ہوتے ہیں خراب آلوؤں والے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہ روزوں کا نام رمضان ہے، روزے رمضان نہیں ہے، رمضان کا ایک ادب روزہ ہے. رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں ایک عمل روزہ ہے. باقی اس کا اگر تعارف دیکھنا ہے کہ ہاں جی کیا عظمت اس کی کیا ہے، بتاؤ آپ جو اتنا قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ اس کی تعریف کیے جا رہے ہو، شہر رمضان شہر رمضان شہر رمضان، اور اس میں روزے رکھو. اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں روزے رکھو. کیا ہوا ہے اس میں؟ یہ دنوں جیسے دن ہے، مہینوں جیسا مہینہ ہے، سات جیسی رات ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ دن، یہ مہینہ، یہ گھڑیاں اتنی، بعض روایتوں میں ہے کہ ماہ رمضان کی نسبت دوسرے مہینوں کے ساتھ وہ ہے جو اہل بیت کی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے. جناب امیر نے نہج البلاغہ میں کہا لا یقاس بآل محمد احدا، خبردار ابلیس بن جاؤ گے جس دن آل محمد کو کسی اور کے ساتھ قیاس کیا. آل محمد اور ہے، تم اور ہو. اس مہینے کا قیاس کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا. کیوں؟ الذی انزل فیہ القرآن. آپ کو نہیں پتا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ظرف ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. کتنے منٹ رہتے ہیں اذان؟ ہاں جی اچھا. اب توجہ فرمائیے گا، یہ بات پچھلے سال بھی کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جتنے دن گزرے اس میں بھی تکرار کی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ تکرار کرنے کی ضرورت ہے. اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ عظمت قرآن کی ہے، رمضان کی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب قرآن نازل ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے دنوں جیسے نہیں ہے،
اس کی راتیں راتوں جیسی نہیں ہے، اس کی گھڑیاں عام گھڑیاں نہیں ہیں، اس میں سونا عبادت ہے، اس میں سانس لینا تسبیح ہے۔ تو یہ کدھر سے آئی ہے؟ یہ روزے کی وجہ سے نہیں آئی، روزے تو اس کا ادب ہے۔ یہ عظمت اس کو ملی ہے، اس کے اندر نزول قرآن ہوا ہے۔ اب ہمارا نزول قرآن کی میں نے کہا کہ جب روزوں کا یعنی نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پکوڑے آتے ہیں، اور جب نزول قرآن کا ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آپ کو اپنے ذہن کی بات کروں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے، اللہ اوپر رہتا ہے، پیغمبر نیچے رہتے ہیں، وہ اوپر سے جبرائیل آیا، اور جبرائیل کی بھی آج کل تو نہیں، ٹرکوں کے پیچھے براق بنی ہوئی ہوتی تھی، کسی نے دیکھی ہے بزرگوں میں؟ وہ وہاں سے نا ہمارے اندر جبرائیل کی اور اس کی ایک شکل بن گئی ہے کہ منہ گھوڑی کی طرح ہوتا ہے اور پار کبوتر کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ اوپر سے اڑتا آیا ہے، پروں والا گھوڑا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، سردار ملائکہ، اور اوپر سے آ کے تو جیسے ڈاکیا نہیں آتا، اندر پھینک کے چلا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کا یہ تصور ہے، بڑوں کا تصور کیا ہے؟ آپ جو یونیورسٹی میں چلے جائیں، جو قرآن کے سبجیکٹ کا یا اسلامیات کا جو بڑا ٹیچر ہے، اس سے جا کے پوچھیں کہ نزول قرآن کا معنی کیا ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اللہ میاں اوپر تھے، اوپر سے انہوں نے قرآن خاتم میں ڈالا لفافے میں، اور وہاں سے جبرائیل کو دیا، جبرائیل وہاں گھوڑی پر سوار ہو کر آ کے پیغمبر کو غار حرا میں دے کے چلے گئے، بلکہ اور بھی وہ تو لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہ قرآن پھر دیا کس طرح جبرائیل نے۔ اب اگر یہ آیات آگے سے پڑھے نا آپ، مثلا یہ جو تصویر ہے، اب میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، آپ سب سے پوچھ لیں کہ ایسے ہی قرآن کے اس کا ایک ایک جو لازم ہے وہ دیکھیں وہ کفر ہے یا نہیں، یا انکار قرآن۔ ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اوپر ہے نیچے نہیں ہے، یہی ہے نا۔ درمیان میں وہ جو ہے نا بتی جبرائیل کاٹ چھوڑی ہے، چانگ سرگو دچا دن میری بتی کٹی، میرا اے کام نہیں ہو رہا، ہاں جی یہ دوائی بھیجنی ہے چنیوٹ یا جنگ، تو ڈرائیور لے جاؤ۔ اللہ اوپر رہتا ہے، وہ نیچے اس کے پاس گاڑی آنے کے لیے تھی نہیں، تو جبرائیل درمیان میں مشکل حال کی پیغمبر، اور یہ جو آگے آیت ہے نا، اس آیت کے ختم ہونے کے بعد اذا سألک عبادی انی، میرا حبیب میں کدھر رہتا ہوں، میں کہاں ہوں، جب لوگ مجھ سے بارے آ کے سوال کریں تو اسے فَإِنِّي قریب، یہ بھی نہیں کہا کہ تو کہے میں قریب ہوں، کہا پیغمبر جب میرے طرف ان کا ذہن آئے نا تو اندر سے ہٹ جا، میں خود ان کو کہہ رہا ہوں اتنے تم اپنے قریب نہیں ہو جتنا میں تم سے قریب ہوں۔ تم نے پردے کچھ بنائے ہوئے ہیں اپنے اور میرے درمیان، وہ اگر ہٹاؤ نا، وہ یہ شاوتیں ہیں، یہ عادتیں ہیں، یہ روٹینیں ہیں۔ کس طرح قرآن مجید اترتا ہے، بندے کے اللہ قریب ہے، بندے کے سامنے کچھ حجاب ہے، وہ اس نے ہٹانے ہوتے ہیں، وہ جب ہٹے قرآن
اور نزول کے قرآن مجید، قرآن لفافہ اور کتاب، اور یعنی نزول قرآن کا معنی آپ کو عرض کیا تھا کہ فہم قرآن، یعنی قرآن اس رمضان میں نازل ہوا ہے، یعنی قابل فہم ہوا ہے، جس کو نہیں سمجھ آتا اس کو اس مہینے میں سمجھ آئے گا۔ یہ اس مہینے کا کمال ہے۔ اب ایک ادب یہ ہے کہ روزے رکھو، روزے رکھنے سے ہی آپ کو پتہ کچھ اشارہ ہو رہا ہے کیوں قرآن مجید آپ کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آپ کا ذہن پیٹ کی طرف ہے، آپ کا ذہن لذتوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ کا دل لذتوں کی محبتوں میں گرفتار ہے۔ دل پہ اترنا ہے قرآن، ذہن پہ آنا ہے قرآن نے، اس ذہن کو خالی کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف زبان کا نہ رکھو، آنکھ کا بھی رکھو، کان کا بھی رکھو، ذہن کا بھی رکھو، برا سوچو نہ، کیونکہ بری افکار جب آتی ہیں تو قرآن نہیں آتا۔ آپ دودھ لینے والا آپ کے دروازے پر آتا ہے، وہ جس میں آپ جانور کو کھانا پینا ڈالتے ہو، وہ برتن لے کے دودھ والے کے پاس جانا، وہ آپ کو اور کچھ بھی نہ کہہ سکا نا ڈر کے مارے، وہ کہے گا کہ معذرت میں چاہتا ہوں، لینے دودھ آئے اور اپنے برتن اس کے ظرف دیکھا ہے۔ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید اس کا کلام ہے جو ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، پھر ہمیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پھر ہم قرآن مجید کی ایاک نعبد پڑھتے ہوئے غش کیوں نہیں کر جاتے؟ سید الساجدین تو کرتے تھے، پیغمبر کے تو قدموں پہ ورم آ جاتے تھے، اور پیغمبر کی بیٹی پہ قرآن پڑھتے پڑھتے۔ ہم کیوں قرآن سامنے آتا ہے تو ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے؟ قرآن مجید اترا ہوا ہے، قرآن مجید اوپر نہیں ہے، قرآن مجید یہی ہے، دل کے قریب ہے۔ آگے دل کی حالت، وہ جس نے دل میں اتارنا ہے نا، وہ کہہ رہے اپنے سر تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک، اس دل میں کیا تو نے کیا کیا رکھا ہوا ہے، اس میں میں قرآن اتاروں؟ تجھے تو دودھ دینے والا گندے برتن میں دودھ نہیں دیتا، میں حکیم ہو کر جس میں حرام کی محبتیں، جس میں نامحرم کی ماں باپ سے الفت چھپائے بیٹھا ہے تو، جس عقل پر ہر وقت ناجائز تعلقات سوار ہے، اس عقل میں قرآن مجید آئے۔ وقت تمام ہے، جو اذان سے پہلے اگر کوئی سوال ہو تو اس کو، اور یہ صرف یعنی ایسے نہیں کہ میں وہ جیسے شعبدہ باز وہ کرتے ہیں نا اور آپ چپ ہوتے ہیں کہ جادوگر ہے پتہ نہیں اس نے، یہ باتیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں کہ ظرف کی بات میں کر رہا ہوں نا۔ اب میں وہی مثلا جو میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے، سائنس میں بہت ایکٹیو ہے، مطلب بہت لائق سٹوڈنٹ ہے، ایک جو MBBS ڈاکٹر ہے، وہ باپ ہے اس کا، اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے، اس کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، لیکن یہ بیٹا ابھی اس سے بہت، ابھی اس کا کلام، باپ کا کلام اس کے دل پر اتر، وہ جو MBBS ہوتا ہے وہ اپنے MBBS کو جو اس کو لفظوں میں اتار سکتا ہے نا،
ایک حقیقت ہے، ایک ملکہ ہے جو اس کے دماغ میں ہے، جس کے ساتھ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ اب اس یہ جو قریب بیٹھے اور نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اس کو نازل اوپر سے نیچے پھینکنا نہیں ہے۔ ایم بی بی ایس کے نازل ہونے کا وہ جو ملکہ ہے، اس کے نازل ہونے کا طریقہ جیسے لیٹر ڈاکیا لے آتا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس نے وہ جو اس کے دماغ میں سمجھ ہے، شعور ہے، ایک فن ہے، ایک صنعت ہے، اس کو پہلے اس نے مفہوموں میں، پھر اس مفہوموں کو لفظوں میں، پھر ان لفظوں کو آسان تر لفظوں میں۔ یہ فاصلہ اوپر سے نیچے کا نہیں ہے۔ کچھ حقائق ہیں جو مفاہیم میں اترے ہیں، وہ مفاہیم لفظوں میں اترے ہیں۔ شاہ صاحب بہت پریشان ہو بیٹھے، انہوں نے آپ نے جو مثلاً آپ کو نہیں آتا، یہ سامنے پانی پڑا ہے، آپ کے سامنے پانی پڑا ہے، آپ نے اٹھانا ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہے پانی کیا ہے، اٹھانا ہے۔ پہلے آپ کو بتانا مفہوم پانی کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ایک لفظ اس نے گھڑا ہے کہ پے الف نون یہ آپ کو واقع اس مفہوم میں، پھر اس مفہوم کے ذریعے آپ اس حقیقت تک پہنچے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد